اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد آل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ ماہ رمضان کے 7ویں دن کی دعا کے لیے ارشاد فرمایا ہے اللہم اعنی فیہ علی صیامہ وقیامہ وجنبنی فیہ من حفواتہ وآثامہ وارزقنی فیہ ذکرک بدوامہ بتوفیقک یا ہادی المضلین۔ فرمایا پروردگار مجھے اس دن میں روزہ رکھنے اور عبادات انجام دینے میں مدد فرما، وجنبنی فیہ من حفواتہ وآثامہ، اور اس دن میں بے ہدف وقت گزارنے اور تیری حدود سے تجاوز کر جانے سے مجھے محفوظ فرما، وارزقنی فیہ ذکرک بدوامہ، اور مجھے توفیق فرما کہ میں تیرا ذکر کروں مستقل دائم، تجھے تیری توفیقات کا واسطہ اے گمراہ لوگوں کو ہدایت دینے والے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ماہ رمضان کی تمام دعاؤں کے اندر مسلسل جس کی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ اس پوری پریکٹس کے اہداف ہیں۔ کیوں پروردگار عالم نے لوگوں کو بھوک و پیاس میں مبتلا کیا ہے؟ پروردگار عالم نے کیا چاہا ہے؟ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار تو میری مدد فرما کہ میں اس دن کے اندر روزہ رکھ سکوں، عبادات انجام دے سکوں۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ دن میں روزہ رکھنا، اس میں خدا متعال کی مدد کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ ایک انسان بھوکا رہتا ہے، زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھوکا رہتا ہے یا پیاسا بھی ہتھا رہتا ہے، تو بہت دفعہ انسان اصلا جسم میں ضرورت احساس نہیں کرتا، پانی نہیں پیتا۔ حتیٰ بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز آپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ پانی زیادہ پیا کریں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں پیتے، ہمیں عادت نہیں ہے۔ اس میں خدا متعال کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ مدد اس لیے چاہیے کہ روزہ صرف جسمانی عبادت نہیں ہے، روزہ در حقیقت ایک روحانی عبادت ہے۔ یہ جو جسم کو خالی کیا گیا ہے مادی لذات سے، یہ تو صرف اس لیے خالی کیا گیا ہے کہ روح تیار ہو جائے، علماء کے بیان کے مطابق اپنی پرواز کے لیے۔ بس یہ جسمانی جو کچھ بھی ہم کام انجام دے رہے ہیں یہ ہدف نہیں ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ وسیلہ ہے معنوی پرواز کے لیے، روحانی ترقی کے لیے، خدا متعال سے اور مضبوط رابطہ بنانے کے لیے۔ اصل ہدف وہ ہے۔ لہذا جیسے ہی اس میں کہا گیا خدا میری مدد کر کہ میں اس دن میں روزہ رکھ سکوں، بعد میں فوراً کہا گیا اور عبادت کر سکوں، صیام ہی و قیام، صائم بھی رہے قائم بھی رہے۔ قائم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عبادتیں کرنا۔ عبادت کیا ہے؟ فرماتے ہیں افضل العبادہ الحب للہ والبغض للہ، بہترین عبادت یہ ہے محبت اللہ کی خاطر ہو، دشمنی بھی اللہ کی خاطر ہو۔ ایک جگہ فرمایا تفکر ساعۃ افضل من عبادت 70 سنہ، ایک لحظہ فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ماہ رمضان میں عبادات کرے، عبادات کا مطلب صرف نافلہ نماز پڑھنا نہیں ہے، قرآن کریم کی تلاوت ضرور عبادت ہے، لیکن قرآن کریم پہ غور و فکر کرنا اس سے بڑھ کر عبادت ہے۔ نماز کو توجہات کے ساتھ پڑھے، ذکر خدا کہلائے۔ ذکر خدا یعنی خدا یاد رہے، زندگی میں آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں خدا یاد رہے، زندگی کے جو اہداف بنا رہے ہیں اس میں خدا یاد رہے، یہ عبادت ہے۔ اللہم اعنی فیہ علی صیامہ و قیامہ، اے خدایا میری مدد کر اس دن میں کہ میں روزہ رکھ پاؤں، روزہ رکھنے میں میری مدد کر، اس دن کی عبادتوں میں میری مدد کر دے۔ بس مدد کا عنوان سمجھ میں آتا ہے، یہ جو دنیا کا سب سے بڑا کام خاندان بنانا نہیں ہے، دنیا کا سب سے بڑا کام بچے پالنا نہیں ہے، دنیا کا سب سے بڑا کام کوئی کاروبار اسٹیبلش کرنا نہیں ہے،
دنیا کا سب سے بڑا کام اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی کی طرف لے کر جانا ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا اور مشکل کام ہے. جب کوئی انسان اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی کی طرف لے کر جائے گا تب موقع ملے گا کہ وہ دوسروں کو اللہ کی بندگی کی طرف لا سکے گا. پہلا مشکل کام اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی کی طرف لے کر جانا ہے. باقی سارے کام خود بخود آسانی سے انجام پائیں گے. چاہے ظاہری کامیابی ملے چاہے ظاہری کامیابی فوراً نہ ملے. سید الشہداء کے معرکے کے اندر فوری ظاہری کامیابی نہیں ملی لیکن پائیدار مستقل کامیابی ملی ہے. جو بھی اللہ کی راہ میں چلے گا نفس کی تربیت کرے گا اپنے آپ کو اللہ کے لیے تیار کرے گا اس کی ذات کا یقیناً فائدہ ہوگا شاید فوری نہ ہو. وَجَنِّبْنِ فِيهِ مِنْ حَفَوَاتِهِ وَآثَامِهِ اور اے خدایا مجھے اس میں محفوظ کر دے ابس زندگی گزارنے سے بے ہدف زندگی گزارنے سے بے مقصد یوں ہی دن گزار دینے سے. ماہ رمضان کی آفات مشکلات میں سے ایک مشکل عربی میں آفات کہتے ہیں مشکلات کو. مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ لوگ ماہ رمضان کو بے ہدف گزار دیں بے مقصد گزار دیں. جانتا ہے ماہ رمضان ہے اہمیت کا بھی قائل ہے فضیلت کا بھی قائل ہے سب کچھ جانتا ہے اس کے باوجود ماہ رمضان آئے بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ نہ دے سکے. یہ ماہ رمضان کو بے ہدف گزار دینا بے مقصد گزار دینا. زندگی میں پازیٹو چینج لے کر آنا چاہیے ماہ رمضان کو. جو اچھائی ہم میں نہیں تھی اس میں سے کچھ بڑھ جانا چاہیے. جو برائیاں تھیں ان میں سے کچھ کم ہو جانا چاہیے. یہ ماہ رمضان کا اثر ہونا چاہیے. وَجَنِّبْنِ فِيهِ مِنْ حَفَوَاتِهِ وَآثَامِهِ ایک تو خدا مجھے اس سے محفوظ رکھے کہ میں اس کو بے ہدف گزار دوں بے مقصد گزار دوں. پڑھا ہے تو بس پڑھا ہی ہے. مثلا سوچ رہا ہے شاید مجھے ضعف ہو رہا ہے اس ضعف کی خاطر میں سستی سے دوچار ہوں. نہیں ضعف کا معاملہ نہیں ہے یہ ہمارے نفس کی اس دشمنی کا معاملہ ہے جو وہ اللہ کی راہ میں کرنے لگتا ہے. بہت دفعہ انسان بھوکا پڑا رہتا ہے زندگی میں پتہ نہیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان مثال کے طور پر ابھی کھانے میں دیر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد نقاہت طاری ہونے لگتی ہے کیا پڑا رہتا ہے. نہیں ایسا تو نہیں ہوتا. بہت دفعہ تو ایسا ہوتا ہے مثلا کوئی آدمی بھول جاتا ہے میں نے لنچ کیا یا نہیں کیا شام تک یوں ہی چلتا رہتا ہے. کہیں کبھی اس کے اوپر نقاہت طاری ہوتی ہے کہیں نیند آ رہی ہوتی ہے اسے. نہیں معمولاً یوں ہی چلتا رہتا ہے بغیر لنچ کے چلتا رہتا ہے. مثلا بعض اوقات کہتا ہے آج میں صبح ناشتہ کرنا بھی بھول گیا تھا آج میں دوپہر کھانا بھی میں نے اتنی دیر سے کھایا. اگر اس سارے وقت کو کاؤنٹ کرے تو ماہ رمضان کے روزے کا وقت بن جائے گا. عام دنوں میں اگر ایسا ہوتا ہے تو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں آتا لیکن ماہ رمضان کے اندر خود بخود سستی کاہلی نیند یہ تمام چیزیں طاری ہونے لگتی ہیں. اس کا مطلب یہ جسمانی اثر نہیں ہے یہ روحانی اثر ہے. جب ہم نفس کی اصلاح کے لیے جاتے ہیں نفس وہ ریٹیلیٹ کر رہا ہوتا ہے. وَجَنِّبْنِ فِيهِ مِنْ حَفَوَاتِهِ وَآثَامِهِ اے خدا مجھے اس میں محفوظ کر دے دور کر دے بے ہدف زندگی گزارنے سے وَآثَامِهِ اور حدود کو تجاوز کر جانے سے. حد تجاوز نہیں ہونا چاہیے. خدا نے متعال فرماتا ہے کہ جس نے خدا نے متعال کی گویا اس طرح کی ایک ترجمے میں فرمایا کہ جس نے اللہ کی حد کو عبور کر دیا تجاوز کر دیا مسلمان نہیں ہے کافر ہے. حدود اللہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اللہ کی حدود کیا ہے اللہ کے احکام اللہ کی حدود ہیں. ایک میرے گھر کی حد ہے جس میں کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا اگر تجاوز کرے گا تو میں قانونی کارروائی کروں گا. ایک خدا کی حد ہے خدا کی حد خود اس کے قوانین ہیں جو ان قوانین کو توڑے گا اب کسی قانونی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے. ایک الٹیمیٹ رزلٹ ہے وہ الٹیمیٹ رزلٹ اس کو مل جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر ایک دفعہ آپ ٹریفک کا ایک سگنل توڑتے ہیں تو ایک اس کا الٹیمیٹ رزلٹ ہے وہ یہ کہ آپ کے اوپر آپ نے قانون توڑا ہے آپ کی قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اور اس کا ایک پاسبل رزلٹ ہے وہ یہ کہ شاید کوئی گاڑی بھی آپ سے ٹکرا جائے. لیکن اگر ایک جگہ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد کھائی ہے اس کے بعد گہرائی ہے لکھا ہے قانون کے تحت یہاں سے آگے گزرنے کی اجازت نہیں ہے کوئی گزرے تو کیا ہوگا. ایک تو یہ کہ قانون توڑے گا دوسرے کا الٹیمیٹ رزلٹ ہے نیچے گرے گا مر جائے گا.
اللہ کے احکام، یہ تو ہم دنیاوی احکام کے اندر ایسا ہے، دنیا کا حکم ایک رزلٹ لے کر آتا ہے، قانونی کارروائی کہ اس نے قانون توڑا ہے، اور ایک الٹیمیٹ رزلٹ ہوتا ہے جو شاید اسی وقت مل جائے، ایک حادثہ ہو جائے، شاید کھائی سے نیچے گر جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ خداوند متعال کے قوانین میں کوئی قانونی کارروائی نہیں ہونی ہے، سب کا سب الٹیمیٹ رزلٹ کے طور پر سامنے آتا رہے گا۔ اگر میں جھوٹ بولوں گا اب کوئی قانونی کارروائی نہیں ہونی ہے، نہیں، یہی جو میں نے جھوٹ بولا ہے اب اس کا رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ اب قیامت کے دن کا انتظار نہیں کرنا ہے، چونکہ بعض گناہوں کے رزلٹ یہیں پہ شروع ہوتے ہیں، بعض گناہوں کے رزلٹ قیامت کے دن جا کے شروع ہوتے ہیں۔ گناہوں کے اپنے اثرات ہیں، اس کو ہم لوگ اصطلاحاً کہتے ہیں مکافات عمل، عمل کے نتیجے میں حاصل ہونے والی چیزیں مکافات ہیں اس کا۔ یہ مکافات عمل 100% ہے۔ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں دنیا کے قوانین میں ایسا ہے کہ اگر آپ نے خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی نے زہر کھا لیا تو مر جائے گا، یہ مکافات عمل ہے۔ دنیا کے قوانین میں ایسا ہے، اللہ کے قوانین میں نہیں ہے۔ اللہ کے قوانین میں اس سے زیادہ سخت ہے۔ دنیا میں کوئی زہر کھا لے نہیں بچتا، اللہ کے قوانین میں بھی ایسا ہی ہے، اس سے زیادہ سخت ہے۔ کوئی جھوٹ بولے گا اس کا ایک مکافات عمل ہے، اس کا ایک الٹیمیٹ رزلٹ ہے، وہ اٹھانا پڑے گا اسے۔ اسی طریقے سے تمام گناہوں کے اندر تو خدا سے پناہ مانگی گئی ہے، خدا اس دن کے اندر میں تیری کوئی حد تجاوز نہ کروں۔ وارزقنی فیہ ذکرک بدوام، اے خدایا اس دن مجھے اپنا ذکر توفیق میں دے دے۔ یہاں پہ لکھا ہے رزق میں دے دے، گویا یہ رزق ہے، رزق دنیا اور دولت نہیں ہے، رزق اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر۔ اے خدا تو اپنی یاد، ذکر کا مطلب سبحان اللہ کہنا نہیں ہے، اے خدا تو اپنی یاد مجھے رزق میں دے دے، بدوام، مسلسل ذکر۔ ایسا نہیں ہو آج کروں کل نہ کروں، صبح تو مجھے یاد ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، دوپہر تک بھول جاؤں اللہ کا بندہ تھا یا نہیں تھا، پھر اچانک دوپہر کو سینٹر میں پہنچا، شام کو سینٹر میں پہنچا تو یاد ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، باہر دنیا کچھ اور ہے اندر دنیا کچھ اور ہے۔ ایسا نہ ہو پروردگار، تیرا ذکر میرے ساتھ رہے بدوام، دائمی طور پر، ہمیشہ کے لیے، ڈسکنیکٹ نہ ہو، آتا جاتا نہ رہے، نہیں، مسلسل میں تیرا ذکر کرتا رہوں۔ مسلسل ذکر کیسے کر سکتے ہیں؟ مثلا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم نے دنیا میں اور بھی تو کام کاج کرنے، ہاں اور کام کاج بھی کرنے۔ مسلسل ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ خدا ہے۔ جیسے ہم مثال میں کہتے ہیں کہ جب آپ، پھر دوبارہ ٹریفک کی مثال دوں گا، جیسے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو مسلسل آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کوئی واچ کر رہا ہے، کیمرے جو لگے ہوئے ہیں، اس پہ فائن ہو رہے ہوں گے، غلطی کروں گا پکڑا جاؤں گا۔ یہ جو مسلسل ذکر آپ کے ذہن میں ہے کہ کوئی واچ کر رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی گرفت کر رہا ہے، اس سے زیادہ گرفت خدا کی ہے، وہ آپ کے ذہن میں کیوں نہیں ہے؟ اس سے زیادہ شدید سزا خدا متعال کی طرف سے، اس سے زیادہ مہربانیاں بھی خدا کی طرف سے۔ آپ ٹریفک کے قوانین کو فالو کریں گے آپ کو جرمانہ نہیں ہوگا، خدا کے قوانین کو فالو کریں گے نہ صرف یہ جرمانہ نہیں ہوگا، زندگی آسان ہے۔ بس ورزقنی فیہ ذکرک بدوام، اے خدا تو اپنا ذکر مجھے رزق میں دے دے، بدوام، دائمی۔ ایسا نہ ہو ماہ رمضان میں ذکر کروں ماہ رمضان کے بعد بھلا دوں، نہیں، ذکر دائمی ہو، ہمیشہ خدا کے ساتھ ہو، ہمیشہ خدا ساتھ ہو۔ یہ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لے انسان، جو کچھ بھی کر رہا ہوں خدا کے لیے، جیسا بھی ہے خدا ساتھ ہے، کبھی انسان تنہا نہیں ہے۔ پھر یا ہادی المضلین، اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے، کون کسی کو ہدایت دے سکتا ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے اے نبی لا تہدی من احببت، وہ اس قسم کی آیت میں فرماتا ہے اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کا آپ دل چاہے، نہیں، خدا ہدایت دیتا ہے، ہاں خدا دیتا نبی کے ذریعے سے، ہدایت دینے والا خدا ہے۔ یا ہادی المضلین، اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے، میں تجھے پکار رہا ہوں پروردگار، پتہ نہیں میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے، میری زندگی کہاں خرچ ہو گئی ہے پاک پروردگار، اور نہیں معلوم اب کتنی باقی ہے۔ اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے تو مجھے ہدایت دے دے، میری زندگی میں سے جتنا بھی باقی ہے اب تیری راہ میں چلے،
تیرا ذکر میرے ساتھ دائمی ابدی ہو، میں تیری حدود کو تجاوز نہ کروں، زندگی کو بے ہدف نہ گزاروں، ذکر کروں، اس دن کے روزے کو گزاروں اور اس دن کی عبادتوں کو انجام دوں. یہ اس دعا کا مقصد ہے. خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار تو ہمیں با مقصد روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرما. خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار اس ماہ رمضان میں اتنا معنوی کمال دے دے کہ اپنے امام کے اچھے اعوان و انصار میں شامل ہو سکے، ان کی خدمت گزاروں میں شامل ہو سکے، جلد از جلد ان کی خدمت میں پہنچنے والوں میں شامل ہو سکے، ہماری اولاد ہمارے امام کے اعوان و انصار میں شامل ہو، ہماری سرخروئی کا سبب بنے، کل فخر سے اپنے امام سے کہیں مولا ہم نے ایسی اچھی اولاد تربیت دی ہے کہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے. انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.